محترم حضرات، آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، نشان زندگی آمد، ہلال چرخ جاں آمد، مسیحا زمان آمد کہ وقت قیروان آمد، فروغ فضل رب آمد، شہ عالی نسب آمد، خوشا جانے طلب آمد، زہ مطلوب جاں آمد، ببی صدر جمعیت پریشان از پہ ملت، ببی صدر جمعیت پریشان از پہ ملت، مثال مرغ بسمل دل فگار و دل تپا آمد، یزیدان زمان چون سرکشند از فتن سامانی، زہ ابن حسین ماں حسین ای زمان آمد۔ میں دعوت دے رہا ہوں حضرت صدر محترم جمعیت علماء ہند مولانا سید اسد مدنی دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، کافی وقت گزر چکا ہے اور اہم اور ضروری تقریریں اور تجاویز پیش ہو چکی ہیں۔ اب میرا بولنا کوئی ضروری نہیں تھا، بیجا اصرار ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم کو سوچنے اور اقدام کرتے وقت آقائے نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے سالوں میں برسا برس میں بے پناہ ظلم سہے، مار پیٹ، پتھر کانٹے، کوئی ظلم، عورتوں مردوں بچوں کے قتل، کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ہوئی ہو۔ لیکن حضور نے اس وقت بھی جب آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے اور آپ کے جسم مبارک سے زخم ہو کر کے خون بہ رہا تھا، اپنے بہتے ہوئے خون کو جلدی جلدی اپنے بدن پر ملا کہ اگر اس کا کوئی قطرہ زمین پر گر گیا تو نبی کا خون گرنے سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ان پتھر مارنے والوں کو اللہ کے عذاب سے بچایا اور ان کے ساتھ ہمدردی کی اور خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اسی حالت میں زخموں سے چور، برے حال میں، تکلیف میں شدید، تمام جسم خون سے زخموں سے چور چور تھا، آپ پتھر کی چٹان پر آرام فرمانے کے لیے، سستانے کے لیے تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ تو آپ کے ساتھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا، آپ نے ان سے کچھ مانگا نہیں، آپ نے ان کا کچھ چھینا نہیں، آپ نے ان کو کوئی تکلیف نہیں دی، آپ نے ان کی ہدایت کا راستہ بتایا تھا۔ ان کے مقدر میں ہدایت ہوتی مانتے، نہ ہوتی نہ مانتے، لیکن آپ کو مارا، ستایا، تمام جسم کو لہو لہان کیا۔ ایسے بد نصیب، ایسے معاند، ان کے لیے بد دعا کیجیے خدا ان کو غارت کر دے۔ جب تک بد دعا کا لفظ نہیں کہا تھا
تو حضور کے چہرے مبارک زرد تھا، رنج کا اثر تھا، تکلیف تھی۔ جب انہوں نے بددعا کا لفظ کہا تو حضور کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا، اور حضور نے فرمایا واللہ یا زید لم ابعث لعانا، قسم خدا کی زید، اللہ نے مجھ کو لعنتیں بھیجنے والا، بددعائیں دینے والا، برباد کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ نے بار بار فرمایا کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے ستاتے ہیں، یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے تو ان کی اولادیں ہدایت پائیں گی، میں ان کو برباد کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے 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 قتل کرنے کی سازش کر لی گئی، آخر میں تمام طریقوں میں ناکام ہونے پر کہ حضور کو قتل کر دیا جائے، اس کی سازش مکمل ہو گئی۔ مدینے والے بار بار آتے اور حضور سے درخواست کرتے کہ آپ مدینہ حاضر ہے، تشریف لائیے، ہم اپنی جان دے کر آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ کا دین پھیلے گا۔ فرماتے نہیں، میں اپنی تکلیف، دکھ، غم، پریشانی کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں آرام پانے کے لیے، یہ نہیں ہوگا، اللہ سب جانتا ہے۔ اگر اللہ کی مصلحت ہے وہ مجھے حکم دے گا میں چلا جاؤں گا، نہیں تو میں یہیں رہوں گا۔ جب انہوں نے قتل کی سازش تیار کر لی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اجازت دی کہ اب آپ ہجرت فرما لیجیے۔ چاروں طرف حضور کے مکان کے وہ لوگ سب گھیرا باندھے ہوئے ہیں حضور کو قتل کرنے کے لیے، گھر میں گھسنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں۔ سارا انتظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرماتے ہیں اور ہجرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کی سازش اور قتل کرنے سے بچائے گا، آپ قتل نہیں کیے جا سکے۔ چنانچہ حضور مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے، بچوں نے، بچیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے جشن منایا، حضور کا استقبال کیا، سب مدینہ نکل آیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر اتارنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا نہیں، اونٹنی کی مہار ڈال دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں اونٹنی بیٹھے۔ حضور اتر گئے، مسجد قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان۔ بہرحال اس کے بعد مکے والوں کو غصہ اور بڑھ گیا کہ زندہ کیسے چلے گئے، سازشیں شروع کی، فنڈ جمع کیا، والنٹیئر ٹریننگ دی RSS کی طرح سے، اور ہتھیار جمع کیے وغیرہ وغیرہ، الٹیمیٹم دیا مدینے والوں کو، ہم تمہارا یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ہمارے باغی کو ہمارے سپرد کرو۔ ان لوگوں نے نہیں مانا، حملے کیے، لڑائیاں لڑیں۔ انہی کے مقابلے کا حکم قرآن میں ہے، جو اس طریقے سے ظلم ظالم رہے اور ہمیشہ ظلم کرتے رہے اور حملہ کر کے آئے۔ آج ان آیتوں کو غلط مفہوم، بے ایمانی کر کے، جھوٹ بول کر یہ بتایا جاتا ہے، جھوٹی بات، کہ مسلمان کا مذہب اسے یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں مشرک ملے مارو۔ اگر ایسا ہوتا تو تقریباً 900 برس اس ملک میں کروڑوں مسلمان گاؤں گاؤں ہندوؤں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارہ، بھائی بہن، ماں باپ، ماموں چچا، رشتہ دار، تعلق، اچھے پڑوسی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں، اور کسی مشرک کو، کسی مسلمان نے کہیں مشرک ہونے وجہ سے قتل نہیں کیا۔